عمران ریاض خان کو ایک دفعہ پھر گرفتار لیا گیا ہے اور اس دفعہ گرفتاری ان کے گھر سے ہوئی ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس گرفتاری کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں۔ کس طرح سے گرفتار کیا گیا اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور عمران ریاض کے بھائی عثمان نے سپیس میں ایکس پر سپیس میں یہ بات کی ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ تھے، لان میں موجود تھے، اور اچانک گاڑیاں آئی ہیں اور انہوں نے پولیس والے بھی، ان میں پنجاب پولیس کے بھی لوگ نظر آ رہے تھے، ان کی وردی تھی، اور آ کر عمران ریاض کو زبردستی انہوں نے پکڑا ہے اور منہ پر کپڑا ڈال کر وہ لے گئے ہیں۔ سب پریشان تھے، بچے بھی پریشان تھے کیا ہو رہا ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان کی اہلیہ وہ گئیں، انہوں نے کہا کپڑا تو ہٹائیں، کیوں ڈالا ہے؟ تو اس پر عمران ریاض نے کہا پریشان نہ ہو، اپنے لوگ ہیں، وہ دلاسا دیتے رہے، لیکن اس طرح تقریباً 15 گاڑیاں بتائی جا رہی ہیں، اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ بیریئر کے آگے کچھ پولیس کی گاڑیاں ہیں، دیگر گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد عمران ریاض کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، ایف آئی آر ہے تو کس طرح کی ہے، کون لوگ تھے، کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، کہاں کی پولیس تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مگر صرف ایک بات یہ ضرور ہے کہ پچھلی دفعہ یہ تو لاپتہ ہو گئے تھے، اغوا ہو گئے تھے، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا، اور پھر ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں بڑا عرصہ یہ کیس چلتا رہا ان کے اغوا کا۔ آخرکار پھر اچانک کی رہائی ہوئی، اور اس وقت جب وہ اچانک گھر پہنچے تو بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، لکنت بہت زیادہ آ چکی تھی زبان میں۔ میں بھی جب ان کے گھر گیا، ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی حالت بہت عجیب تھی، اور یہ تب کی بات ہے کہ جب کچھ دن ہو چکے تھے ان کی رہائی کو۔ اب عمران ریاض کو پھر سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس دفعہ کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گرفتاری ہے، پولیس وہاں پر ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب کہا جائے کہ جی ہماری تحویل میں نہیں ہے، کچھ عرصہ ضرور چھپانے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو منہ پر کپڑا ڈالنا ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی عمران ریاض کو کہاں لے جایا جائے، عمران ریاض کو بھی اس کا پتہ نہ ہو۔ اب عمران ریاض نے ایسا کیا ہے، کیا کہا ہے؟ ہاں، ایک ایف آئی اے کا نوٹس ضرور آیا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب یہ کیس تھا، اس کا فیصلہ آیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چینلز پر چلا، جنگ اور جیو پر بھی اس کی رپورٹنگ ہوئی، سب نے اس کا کیا کہ جی وہ مذہبی حوالے سے کیس بڑا سینسٹیو تھا، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے جس طرح کا فیصلہ دیا، اس پر علماء کا بھی بیان اس پر سامنے آیا، فضل الرحمان صاحب تک نے اس پر ویڈیو پیغام جاری کیا۔ اب پنجاب حکومت کہتی ہے کہ جی وہ بھی خبر آئی کہ جی ریویو بھی ہم کریں گے، پھر اس پر وضاحت بھی آئی۔ تو یہ باتیں صرف عمران ریاض نہیں، پوری قوم کر رہی تھی، اور عمران ریاض نے صرف اس کو دہرایا تھا جو خبریں چلی تھی اس فیصلے کے بارے میں۔ پھر بھی یہ ہوا، عمران ریاض کو بھی اور ستور کو بھی نوٹس آیا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نوٹس تو غالباً کل کے لیے تھا، کہ صبح کے لیے، اگلے دن کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کیس کا بھی نہیں بتایا جا رہا۔ اب ایک عجیب صورتحال ہے، اور آپ یقین جانیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ملک کو ایک انارکی کی طرف، ایک شدید عدم استحکام کی طرف باقاعدہ دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے جو اس ملک میں اب ہو رہا ہے۔ پہلے ہی انسانی حقوق کے حوالے سے پچھلے 2 سال بڑے تباہ کن کہے جا سکتے ہیں، اور اب پاکستان کے سب سے مشہور، سب سے زیادہ سنے جانے والے، دیکھے جانے والے، سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے صحافی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے ہی وہ اور ان کا خاندان کتنی مشکلات سے گزرے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل چینل کو انٹرویو دیا، پتہ نہیں اب یہ کہ جی وہ بولنا کیوں شروع ہو گیا ہے، ایک طویل خاموشی کے بعد۔ شاید کوشش تو یہ تھی کہ وہ بولے ہی نہ، کیونکہ ان کی زبان اتنی زیادہ لڑکھڑاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور وہ خود عمران ریاض کہتے تھے کہ جس اللہ تعالیٰ نے پہلے بولنا سکھایا وہ دوبارہ یہ طاقت دے دے گا۔ یقین جانے لوگ عمران ریاض سے آ کر ملتے تھے، روتے تھے، آنسوؤں سے روتے تھے اس کی حالت دیکھ کر۔ پھر بھی اب پتہ نہیں کیوں یہاں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اتنی زیادتی کی جا رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ جی کس کیس میں کیا کیا جا رہا ہے، کہاں لے جا رہے ہیں، گھر والوں کو نہیں پتہ، عدالت میں کس طرح پیش کریں گے، کب پیش کریں گے، کیا ہوگا۔ تو کیا یہ سب کو سبق سکھانا مقصود ہے؟ ابھی حکومت آئی نہیں نون لیگ کی باقاعدہ، اور آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ جی نون لیگ کے خلاف اگر آپ بولیں گے، اگر آپ حکومت کے خلاف بولیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر باقاعدہ عمران ریاض کے خلاف نون لیگ کی طرف سے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ ساری کارروائی دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیوں بول رہے ہیں۔ اب اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہاں آئین، کہاں قانون، عدالتوں میں پیش کریں گے نہیں کریں گے، کچھ پتہ نہیں لگے گا۔ ابھی دیکھیں نا کیا ہو رہا تھا۔ اب عمران ریاض نے اپنی حالیہ ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کیا کہ راولپنڈی کا جو کمشنر ہے اس کا کہا جا رہا ہے جی بیان آ گیا ہے جس میں وہ معافی مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی، میں نے غلط الزام لگایا، میں جی وہ 9 مئی کے حوالے سے روپوش آدمی تھا، تحریک انصاف کا، اس سے ملا،
اس نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں بڑی پوزیشن دے دیں گے. بھائی جو خود روپوش ہے وہ تمہیں کہاں سے دے دے گا کوئی اس طرح سے کوئی پوزیشن کہاں سے دے دے گا. پھر پہلے جو بیان تھے وہ اس وقت کا جی وہ پاگل ہے, ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو عمران ریاض نے کہا کہ جی اب جو لوگ اس کی باتوں کہہ رہے ہیں جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, اس بات پر یقین کریں جب وہ کہہ رہا ہے, تو مجھے تو ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگتی. تو کیا اس طرح کی باتیں کرنا, اس طرح کھل کر بات کرنا, یہ عمران ریاض کا جرم ہے؟ کیا اس کو سکھانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اس کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کے حالات آپ دیکھیں کیا ہیں اس وقت. خود نون لیگ کے لوگ جو راز اب کھول رہے ہیں, چاہے وہ خواجہ آصف ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے سینیٹر آصف کرمانی ہیں, وہ ذرا دیکھ لیجئے کس وقت کیا ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں اتنے گڑبڑ ہو رہے ہیں کہ یو ایس کا سینیٹر لکھ رہا ہے پاکستان کے ایمبیسڈر کو, اور اس میں آئی ایم ایف کا حوالہ دے رہا ہے کہ جس طرح کی حکومت آپ لا رہے ہیں, یا جس طرح کی حکومت یہ نظر آ رہی ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ بھی نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملہ طے ہی نہیں کر سکتی. عمران خان کا خط جانا نہ جانا وہ تو ایک الگ قصہ ہے. تو یہ تو ایک افراتفری کا ماحول ملک میں پیدا ہو رہا ہے. پہلے ہم بلوچستان میں حالات دیکھیے, فضل الرحمان صاحب الگ احتجاج کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان کئی دن سے بند, وہاں پر احتجاج مسلسل ہو رہا ہے, وہاں حالات کیا ہیں, دہشت گردی کی صورتحال دیکھیں, معاشی صورتحال کو آپ کو دیکھیں, عدم استحکام اتنا زیادہ, سیاسی عدم استحکام نظر آ رہا ہے. خواجہ سے کہہ رہے ہیں جی مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں, ہم نے ایک رسک لیا ہے, بس یعنی لگ گیا تو لگ گیا, تکا بس چل گیا تو چل گیا, نہ تو چلا نہ چلا, اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. آصف کرمانی کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں یہ جس طرح کی حکومت آ رہی ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں لینی چاہیے تھی, اور پہلے کیوں خیال نہیں آیا, اور میاں نواز شریف صاحب کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. یعنی نون لیگ خود بھی خوش نہیں ہے, اس کے اندر اپنا اتنا خلفشار نظر آ رہا ہے. اب مسلم لیگ نون کے سینیٹر آصف کرمانی کا کہنا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایکسٹینشن پر نواز شریف کو بے بس کیا تھا. اب اس کی پوری ڈیٹیل ہے, لیکن مجھے ایک بات عمران ریاض کی یاد آ رہی ہے, وہ میں پہلے آپ سے ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران ریاض نے حال ہی میں انٹرنیشنل میڈیا کو ایک انٹرویو دیا, اور اس میں کہا کہ ابھی بلکہ 3 روز پہلے عمران ریاض نے کہا انٹرنیشنل میڈیا کو کہ 11 مئی سے لے کر 25 ستمبر تک جتنی دیر عمران ریاض زندہ رہے, کہا کہ میں اس دنیا میں ہی نہیں تھا, میری 4 دفعہ موت کا اعلان ہو چکا تھا. اور اب دیکھیں پھر عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا. بات یہ ہے کہ کیا یہ انٹرنیشنل میڈیا پر ان کا انٹرویو دینا یا ویلاگز دوبارہ شروع کرنا یہ ان کا قصور ہے؟ اب اس پر سب لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں. علی محمد خان تحریک انصاف کے رہنما وہ کہہ رہے ہیں جی عمران ریاض خان کی ایک بار پھر گرفتاری سمجھ سے بالاتر ہے. ابھی حال ہی میں تو ایک طویل قید سے باہر نکلے تھے. ان کی گرفتاری سے ملک میں صحافت کی آزادی پہ مزید سوال اٹھیں گے. الیکشن ہونے کے بعد اب ملک کو پکڑ دھکڑ اور گرفتاریوں کی بجائے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, ان کو فوری رہا کیا جائے. کیا استحکام اس ملک میں آئے گا, کوئی سیاسی استحکام یا جو بھی آپ اس کو کہیں. پھر ان کے وکیل میاں علی اشفاق لکھتے ہیں, عمران ریاض کے وکیل, عمران ریاض خان کو ابتدائی اطلاعات کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا ہے. اس بار کا تمام مقصد اور پلان سے متعلق کا بھی بہت پہلے سے علم تھا. عمران ریاض خان بھی پہلے سے آگاہ تھا لیکن ڈٹا رہا. یہ 7واں راؤنڈ ہے 2 سال میں. اللہ رب العزت سب کے پردے رکھے, خیر ہوگی انشاءاللہ. اکبر باجوہ صحافی اینکر پرسن لکھتے ہیں کہ صدیق جان نے جب لکھا عمران ریاض خان صاحب کو پھر گرفتار کر لیا گیا, تو اس پر کہتے ہیں جی پھر بھی صد شکر کہ اس دفعہ قانونی طور پر گرفتار کیا ہے, اور یہ آپ سب کی وجہ سے ہی ممکن ہو رہا ہے کہ پہلے کی طرح اٹھایا نہیں گیا. باقی کمزور کیسز میں گرفتاری عدالتوں میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائے گی. پھر اکبر باجوہ یہ بھی اس بارے میں بتاتے ہیں کہ لاہور کے 6 بڑے کرائم رپورٹر سے پوچھا کہ عمران ریاض خان کی گرفتاری کس کیس میں ہوئی ہے, کون سی FIR تھی. جواب آ رہا ہے کہ FIR بعد کی بات ہے, یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ گرفتاری لاہور کی جو آپریشنز پولیس نے کی ہے یا CIA پولیس نے, یا پھر کسی اور ضلع یا صوبے کی پولیس تھی. اور لکھا ہے جی قاضی صاحب جاگ رہے ہوں گے. اب یہاں کون جاگ رہا ہے, یہاں تو سب سو گئے ہیں. کیا کس کے بارے میں کہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس سے ملک میں استحکام نہیں آئے گا, اس سے ملک کی کوئی نیک نامی نہیں ہوگی, اس سے حالات کوئی بہتر نہیں ہوں گے. اس سے کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ یہ سمجھا جائے کہ جی اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ اچھا کسی کو بولنے سے روک دیں گے, کچھ ایسا کر دیں گے تو جناب سب چیزیں ہمارے قابو میں آ جائیں گی اور بڑا اچھا ہو جائے گا. تو 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, کیا اس سے کوئی بہتری آ سکی ہے؟ اللہ تعالیٰ عمران ریاض کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ وہ خیر و عافیت سے جلد از جلد دوبارہ ہم سب کے درمیان, اپنے خاندان کے درمیان ہوں, اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ وہ جلد سب کے سامنے ہوں گے. یہ بار بار اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ نہیں چل سکتی, اور دیکھ لیا کہ پہلے بھی اتنا عرصہ عمران ریاض کو رکھ کر کیا حاصل کیا گیا, اور اب انشاءاللہ یہ وہ وقت نہیں ہے.
اور مجھے بڑی امید ہے کہ پوری قوم جس طرح عمران ریاض کے لیے پہلے دعائیں کر رہی تھی، پوری قوم کی دعائیں ہیں، اور وہ جلد دوبارہ ہم سب کے درمیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔